دنیا آپریشن روم میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حیدر عباس رضوی متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ہیں۔ حیدر صاحب، اب ایک اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ بھی اپوزیشن میں آ گئے، مسلم لیگ نون بھی اپوزیشن ہے، مسلم لیگ قاف اور اس کے ساتھ جمعیت علماء اسلام بھی اپوزیشن میں ہیں۔ اصل اپوزیشن ہے کون؟ دیکھیے، کچھ لوگوں کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں جاوید، کے ان کے لیے یہی کہا جا سکتا ہے کہ خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، صاحب چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، اور ڈیمانڈ ان کی یہی ہوتی ہیں۔ بین کیم کے لیے بھی حوالے سے بھی باتیں کی گئی کہ جی اتحادی بیٹھے ہوئے، تو اب لیجئے، ہم نے تو گھوڑا بھی سامنے اور میدان بھی دور نہیں ہے، اب دیکھتے ہیں کہ کون اپوزیشن کا رول ادا کرتا ہے۔ کوئی سیاسی منظر نامے پہ کوئی نیا اتحاد جس میں مسلم لیگ قاف ہو، جمعیت علماء اسلام ہو، تحریک انصاف ہو اور متحدہ قومی موومنٹ ہو، کوئی ایسا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ ہاں، مطلب کچھ ایسے چیزیں ہیں جو کہ شاید پارلیمنٹ سے باہر ہوں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو پارلیمنٹ کے اندر ہوں۔ اب جیسے جماعت اسلامی سینٹ میں ضرور ہے مگر قومی اسمبلی میں نہیں ہے الیکشن کے بائیکاٹ کی وجہ سے۔ اسی طرح میرے خیال سے تحریک انصاف کا بھی کوئی ریپرزینٹیٹیو نہیں ہے۔ تو باقی جو جماعتیں ہیں، دیکھیے ایسی کوئی صورتحال بنتی ہے، عوامی ایشو، اب تو ایشو ٹو ایشو پالیٹکس ہو رہی ہے میرے بھائی، اور ایم کیو ایم ایشو ٹو ایشو جب اتحادی جماعت بھی تھی ایک تب بھی تاثر ایم کیو ایم حیدر صاحب یہ ہے کہ ایم کیو ایم بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے یا پھر وہ کمشنری نظام کی بحالی کے حوالے سے جو بل پیش کیا جانا ہے اس پر کوئی مضبوط موقف کی خاطر اور اپنی پوزیشن بہتر بنانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہی ہے۔ ہاں، کچھ لوگوں کا خیال آج تک یہ ہے کہ ایم کیو ایم کراچی حیدرآباد کی جماعت ہے اور بلدیاتی انتخابات میں اپنی پوزیشن کو مضبوط کرے گی۔ ہم تو بلدیاتی انتخابات اگر ہوتے ہیں تو ہم تو پورے پاکستان کی سطح پر سوچیں گے، اور ظاہر ہے کہ یہ ہمارا جمہوری حق ہے کہ ہم عوام کے بہترین مفاد میں فیصلے کریں، اور اگر عوام مناسب سمجھے تو دیگر جماعتوں کی طرح متحدہ قومی موومنٹ کو بھی اپنے اعتماد کے ووٹ سے نوازے۔ اچھا حیدر صاحب، آپ کو حکومت کی جانب سے جو یقین دہانیاں کرائی گئی ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ تو کہتے ہیں کہ ہم تحفظات دور کر رہے ہیں۔ جاوید، ایم کیو ایم پاکستان پیپلز پارٹی کی سب سے بڑی اتحادی تھی اس کوئلیشن گورنمنٹ میں، اور خاص طور پر وفاق میں نا، مگر اب سب سے کم وزارتیں ہمارے پاس تھیں، 1.3 پورٹس اینڈ شپنگ، اور 1.3 وزارت جو تھی وہ اوورسیز پاکستانی کی تھی۔ ہم نے کبھی ڈیمانڈ نہیں کی کہ وزارتوں میں اضافہ کیا جائے یا مشاورت میں اضافہ کیا جائے یا غیر ضروری جو سیاسی رشوتیں ہوتی ہیں، ہم نے کبھی اس کی خواہش نہیں کی۔ ہماری ڈیمانڈ ہمیشہ پبلک ریلیٹڈ رہی ہیں، عوامی ایشوز پہ ہم نے بات کی ہے، اور ایک طرف اگر ہمیں یہ یقین دلایا جائے کہ آر جی ایس ٹی پر سوچ بچار ہو رہی ہے اور عوام پر جو ہے وہ کوئی انڈائریکٹ ٹیکسز کی بات نہیں سوچی جا سکتی، اور دوسری طرف یک دم بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ حیدر عباس رضوی متحدہ قومی موومنٹ کا موقف بڑی وضاحت کے ساتھ دے رہے تھے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ممتاز سیاسی تجزیہ کار اور سینئر صحافی جناب نذیر ناجی۔ ناجی صاحب، بہت شکریہ۔ اس بھیڑ میں آپ کو اصل اپوزیشن کہیں نظر آ رہی ہے، اور کیا ایسا تو نہیں ہے کہ کنسنسس کی حکومت بننے کے لیے یہ خد و خال طے ہو رہے ہیں؟ یہ دیکھیے جی، اس وقت جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے اس کا میں تو شروع سے ایک بات لکھ بھی رہا ہوں اور کہہ بھی رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ افغانستان کی صورتحال سے اس کا گہرا تعلق ہے۔ پاکستان میں جس طرح کی اس وقت حکومت موجود ہے وہ نمائندہ حیثیت تو اس کی ہے، لیکن ایک نمائندہ حکومت کا جو ہونا چاہیے پبلک امیج، اور جو اس کی کہنا چاہیے کہ عوام میں ساکھ ہونی چاہیے اور عوام کے ساتھ جو رشتہ ہونا چاہیے، اس میں وہ اسٹرینگتھ نہیں ہے جو کسی مستحکم حکومت کے لیے ضروری ہوتی ہے، کیونکہ اب جو صورتحال پیش آئے گی وزیرستان، نارتھ وزیرستان اور فاٹا میں، اس میں شاید کچھ ایسے ایکشن بھی ہوں جن میں حکومت کا مؤثر ہونا بڑا ضروری ہوگا، اور عوام کا اس پر جو ہے یقین اور اعتماد مضبوط ہونا ضروری ہوگا، کیونکہ حکومت اور عوام کے درمیان اگر شکوک و شبہات ہوں تو خطرات اور بحرانوں کا سامنا دشوار ہو جاتا ہے۔ تو حکومت کے بارے میں ڈرون حملوں کے سلسلے میں بہت کچھ پایا جاتا ہے، پہلے شکوک ہیں، اعتماد زیادہ نہیں ہے۔ اس کے بعد جو موجودہ حکومت کی پالیسی ہے طالبان اور ناجی صاحب، یہ جو لاہور میں آج ملاقاتیں ہوئی ہیں وزیر اعظم صاحب کی، اس کو آپ نے کس طرح سے دیکھا ہے؟ جی ایسی تو خیر میں اسے دوسری طرح دیکھ رہا ہوں۔ دیکھیے جی، اس وقت مسلم لیگ نون کی جو حکومت ہے وہ ایک ارینجمنٹ کے تحت ہے، اور مسلم لیگ نون نے اس ارینجمنٹ
کہ کسی طرح سے کوئی خلاف ورزی نہیں کی. مثلا وہ حکومت کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھا رہی. اس جتنے بھی مخالف ان کو چھوڑ کر بنے ہیں، ان کے یہ اتحاد چھوڑ کر آئے ہیں، ان میں سے کسی کے ساتھ مسلم لیگ نون نے کوئی زیادہ خوشگوار رد عمل کا اظہار نہیں کیا، بلکہ ایم کے خلاف اس نے محاذ کھول دیا ہے. اور آج تو رانا ثناء اللہ نے مولانا فضل الرحمان کے خلاف بھی بات کر دی ہے. تو مسلم لیگ نون جو ہے جس ارینجمنٹ کے تحت یہ بیٹھے ہیں، مسلم لیگ نون اس ارینجمنٹ کے تحت وفاقی حکومت کو کچھ نہیں کہے گی، وفاقی حکومت مسلم لیگ نون کو کچھ نہیں کہے گی، اور یہ ایک دوسرے کو کچھ نہیں کہہ رہی. اس لیے گیلانی صاحب حوالے سے آج صدر آصف علی زرداری کا تو ظاہر موقف سامنے آ گیا، کیونکہ ہم کہہ رہے تھے کہ پراسرار خاموشی ہے، لیکن آج انہوں نے خاموشی توڑی. لیکن کہیں آپ کو لگ رہا ہے پارٹی کے اندر ان کے خلاف کچھ ہو سکتا ہے یا کچھ ہو رہا ہے؟ جی، میں نے آج یہ بات کہی بھی ہے کہیں کہ وزیر اعظم خود کوشش کرتے پھر رہے ہیں، لیکن ان کے ساتھ جماعت کا کوئی آدمی مجھے نظر نہیں آیا. نہ دیکھیے، آج لاہور میں تھے، لاہور میں پنجاب کا کوئی لیڈر ان کے ساتھ نہیں تھا. ان کی کابینہ ہے، ان کی کابینہ کا کوئی رکن ان کے ساتھ نہیں تھا. دیکھیے جی، عمومی طور پہ جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ اس صورتحال کے لیے کسی نے بھی کوئی تیاری نہیں کر رکھی تھی. اگر کسی کی تیاری رکھتی ہے تو صرف مولانا فضل الرحمان ہیں جو ایک واضح ٹارگٹ کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں. اب وہ کس کس کی حمایت انہیں حاصل ہوتی ہے اور یہ موو آگے کیا رخ اختیار کرتی ہے. اور جب آپ دیکھیے کوئی نئی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو اس میں نئے مواقع بھی ابھرتے ہیں اور نئے نئے اسٹیک ہولڈرز بھی میدان میں آتے ہیں. اب اس میں سے کیا مواقع نکلیں گے، صورتحال کیا رخ اختیار کرے گی اور کون کون اس میں سے کیا کیا حاصل کر سکتا ہے اور کرے گا، یہ تو وقت کے ساتھ سامنے آئے گا. بہت بہت شکریہ نذیر ناجی صاحب آپ کا. نذیر ناجی صاحب کا کہنا تھا کہ آنے والا وقت ہی بتائے گا کس کو فائدہ ہو سکتا ہے. یہ تھا ہمارا آج کا اسپیشل دنیا آپریشن روم. دنیا آپریشن روم سے جاوید اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.